الحمد للہ الحمد للہ الذی لا اول له ولا آخر له الحمد لمن هو أعلى وأولى وأرفع الحمد لمن قدر خيرا وخبال والشكر لمن صور حسنا وجمال فرد صمد عن صفة الخلق بريء أزلي سرمدي خلق الخلق كمال ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له لا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا تمثيل له ولا مماثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومؤيدنا مخدومنا منظومنا معصومنا مقسومنا مقصودنا إمامنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم. دعا اور التجا ہے دربار الہی کے اندر کہ اللہ مجھے حق سچ کہہ سکنے، سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بعد ازاں مجھے اور آپ سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے. اللہ نے جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، یہ اللہ نے اپنی توحید کے اظہار کے لیے پیدا کی، اظہار حق کے لیے اللہ نے پیدا کی. اور انسان اور جنات
اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کی۔ ان کی تخلیق کا اور ان کی پیدائش کی اصل وجہ اور مقصد جو ہے وہ ہے اللہ کی عبادت۔ اور یہ قرآن مقدس ذکر کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے انسانوں اور جنوں کو صرف اسی لیے پیدا کیا لیعبدون، تاکہ صرف میری ہی بندگی کریں۔ یہ ہے ان کی تخلیق کا اصل مقصد، اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی، اللہ کی توحید کے قائل رہیں، اسی کے مطابق زندگی گزاریں۔ اور انبیاء نے آ کر انسانیت کو یہی سبق یاد دلایا ہے۔ انسان ہے نا، خطا کا پتلا ہے، بھول جاتا ہے، دنیا کی رنگینیاں دیکھتا ہے، بھول جاتا ہے، مصیبت میں آتا ہے تب بھول جاتا ہے، کبھی خوشی میں آتا ہے تو خوشی اور مستی کی وجہ سے بھول جاتا ہے، کبھی تکلیف میں ہوتا ہے، یہ بھی ایک امتحان کی گھڑی، اس میں بہک جاتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے لیکن بھول جاتا ہے، وہ تلاش اللہ کی کرنا چاہتا ہے، اللہ کی محبت چاہتا ہے، لیکن اس کا راستہ غلط ہوتا ہے، طریقہ نبی والا نہیں ہوتا، قرآن و سنت والا نہیں ہوتا، تو وہ اللہ کی طلب میں ہوتے ہوئے بھی کیا ہو جاتا ہے، اس پٹڑی پہ چلتے چلتے بہک جاتا ہے، گر پڑتا ہے شرک کی کھائیوں میں۔ اور دنیا میں جرائم بہت ہیں، ہر جرم کی الگ الگ سزا ہے۔ اللہ کے حق میں جرائم کی سزائیں ہیں، مخلوق کے حق میں جرم کی سزائیں ہیں، لیکن ایک جرم ایسا ہے کہ مالک کائنات نے اٹل فیصلہ سنا دیا کہ اگر شرک کیا تو پھر میری بارگاہ میں معافی کی امید نہ رکھنا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ ہری پور والو، آپ کے ملک میں، دنیا کے ہر ملک میں مختلف سزائیں، کچھ سزائیں تھوڑی مار پیٹ سے معاف کر دی جاتی ہیں، کچھ سزائیں جیل میں قید میں ڈال کر معاف کر دی جاتی ہیں، بری ہو جاتے ہیں، کچھ سزائیں سفارش کی وجہ سے معاف کر دی جاتی ہیں۔ لیکن سچ بتاؤ، ملک کے غدار کو بولو معاف نہیں کیا جاتا، یہ ہر ملک میں ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں غدار ملک کی سزا قتل اور پھانسی ہے۔ اسی طرح نماز نہ پڑھنا جرم، روزے میں کمی جرم ہے، گناہ ہے، زکوٰۃ نہ دینا بھی جرم اور گناہ ہے، لیکن شرک کرنا یہ اللہ کے حق میں غداری ہے۔ اس لیے فرمایا باقی اگر جرائم ہوئے جسے چاہوں گا معاف کر دوں گا، غدار کو تو تم بھی معاف نہیں کرتے تو اللہ کیسے معاف کر دے گا؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ مت کہ کوئی اس خوش فہمی میں رہے جی واقعی یہ تو جرم بڑا ہے، غداری ہے، لیکن میرے تعلقات زیادہ ہیں بڑے بڑے پیروں کے ساتھ، بڑے بڑے ولیوں کے ساتھ، میرا پچھ کامل ہے۔ کہتے ہیں کہ نہیں؟ مت کہ میں بچ جاؤں، اللہ نے یہ وہم بھی دور کر دیا۔ قرآن کی اس آیت میں
مت کی کوئی اس خوش فہمی میں رہے۔ فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ۔ تھکے تو نہیں ہے نا؟ قرآن سنتے ہوئے کو لطف محسوس کرتے ہیں؟ فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، البتہ تحقیق وحی کی گئی ہے آپ کی طرف اور آپ سے پہلے لوگوں کی طرف۔ او میرا سونا پیغمبر، محبوب پیغمبر، سید الانبیاء پیغمبر، سید الخلائق پیغمبر، اجمل الخلائق پیغمبر، اکمل الخلائق پیغمبر، احسن الخلائق پیغمبر، رحمت للعالمین پیغمبر، شفیع المذنبین پیغمبر، اللہ کا محبوب پیغمبر، نبیوں کا سردار پیغمبر، صاحب معراج پیغمبر، صاحب قرآن پیغمبر۔ سن لیجئے، میں نے آپ کو بھی یہی حکم دیا ہے، آپ سے پہلے لوگوں کو بھی کیا حکم؟ لَإِنَّ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، میرے پیغمبر تیرے سجدوں کا مقابلہ نہیں، ساری کائنات کے ساری زندگی کے سجدے ایک طرف، میرے محبوب تیرا سجدہ ایک طرف، تیرے ایک سجدے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ کائنات کی ساری عبادتیں ایک طرف، تیری عبادت میں گزارا ہوا ایک لمحہ ہے، اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن سن لیجئے، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر بالفرض آپ نے بھی شرک کیا تو لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کے عمل بھی ضائع و برباد ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ سن لیجئے ہری پور والوں، جب یہ عالم ہے، حالانکہ نبیوں سے ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، انبیاء معصوم ہیں، ان سے گناہ صغائر اور کبائر نہیں ہو سکتے، نہ صغیرہ اور نہ کبیرہ، سب سے معصوم ہیں۔ لیکن یہاں کہا جو جا رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ جب نبی سے صغائر بھی سرزد نہیں ہوتے تو شرک تو اکبر الکبائر ہے۔ پھر اس جملے کا مقصد کیا ہے؟ سنانا ہے، کیا ہے؟ ہاں، مجھے اور آپ کو سمجھانا سنانا ہے کہ اگر میرے محبوب کے ساتھ میرا یہ معاملہ ہے تو پھر تمہارے ٹوٹے پھوٹے ہوئے اعمال کس کام آئیں گے؟ پھر سجدوں پہ نازاں نہ رہنا، پھر حج پہ نازاں نہ رہنا، حاجی صاحب ہو گیا ہوں، پھر اس پہ نازاں نہ رہنا، فلاں بڑا نمازی ہے، روزے دار، تہجد گزار ہے، سارا کچھ ضائع و برباد کر دوں گا۔ یہ پکی بات ہے، اور اتنی پکی بات ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، میرے نبی کے شایع نشان نہیں، میرے نبی کے لائق نہیں، میرے نبی کے لیے بھی جائز نہیں، مومنوں تمہارے لیے بھی جائز نہیں، کیا؟ ان یستغفروا للمشرکین، کہ مشرکوں کے لیے استغفار مانگو، اگرچہ قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، اپنا سکا والد کیوں نہ ہو، بھائی کیوں نہ ہو، ان کے لیے استغفار کی اجازت۔ اللہ اکبر، اگلی بات بھی ذرا سن لیے، یہی صورت ہے توبہ ہے۔ فرمایا میرے پیغمبر ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم، میرے محبوب اگر مشرک کے لیے آپ بھی استغفار کریں یا نہ کریں، اللہ معاف نہیں کرتا۔ ان تستغفر لهم 70 مرہ، میرے محبوب اگر آپ 70 دفعہ بھی استغفار کریں، آپ کے ہاتھ تو خالی پلٹا سکتا ہوں مگر مشرک کی مغفرت نہیں کر سکتا۔ اور آج مصیبت یہی ہے، باقی مسئلے بیان کرو لوگ خوش ہوتے ہیں، توحید پہ آ جاؤ لوگوں کا موڈ خراب ہو جاتا ہے، یہ کیا کہتے ہیں؟ حالانکہ مسئلہ یہی ہے، ہمیں یہ تو وہ مسئلہ ہے
کہ اس سے روزہ روزہ بنے گا، حج حج، اگر توحید نہیں، روزہ نماز حج سارا کچھ منہ پہ مار دیا جائے گا۔ توحید ہے کیا؟ یہ بھی تو سمجھنا چاہیے نا۔ توحید کیا ہے؟ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں اس کا کوئی شریک، جو صفات اللہ کے ساتھ مخصوص ہیں، مختص ہیں، ان میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ ہری پور والو سچ بتاؤ، عالم الغیب کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ مصیبتیں ڈالنے والا، ٹالنے والا، رنج و غم کا مالک، دکھ سکھ کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ میں نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سنیے میرے سامنے، سورت کا نام سورت یونس ہے، اللہ کا قرآن سنیے، ایمان تازہ کیجئے۔ اللہ فرمایا، قل میرے پیغمبر کہہ دیجئے، قل یا ایوہ الناس، اعلان کر دیجئے میرے پیغمبر، اے لوگو، ان کنتم فی شک من دینی، اگر تمہیں میرے دین میں شک ہے، کس میں؟ اگر تمہیں میرے دین میں کوئی شک ہے، شبہ ہے، آؤ میں آج صاف کر دینے لگا ہوں بات۔ آیت نمبر 104 فرمایا، میرے دین میں تمہیں شک ہے تو میں کھل کے کہتا ہوں، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، صاف سن لو، میں ان کی بندگی نہیں کرتا، میں انہیں نہیں پکارتا جن کو تم پکارتے ہو، تم لات منات عزا و حبل کو، تم ود سوا یغوث یعوق اور نصر کو پکارتے ہو، جنہیں تم پکارتے ہو، جن کی بندگی تم کرتے ہو، میں محمد انہیں نہیں پکارتا، نہیں کرتا ان کی بندگی۔ کس کی کرتا ہوں بندگی؟ فرمایا، وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ، وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ، لیکن میں اللہ کی بندگی کرتا ہوں، الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ، وہ اللہ جو تمہیں موت دیتا ہے، تمہاری موت کا مالک ہے، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، دین کی طرف اپنا چہرہ درست کر لیجئے، اقتدار کی طرف کو درست کر لیجئے، سب طرف تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین میں سے نہ ہوئیے۔ جس بات کی طرف آ رہا ہوں خدا را توجہ چاہوں گا آپ کی طرف۔ فرمایا، وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، نہ پکار اللہ کے سوا ماں ایسوں کو، لا ينفعک ولا یضرک، نفع دے سکتے ہیں نہ تجھے نقصان دے سکتے ہیں۔ سچ بتاؤ مسجد نمرہ والو، نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ لا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اگر آپ نے یہ جرم کیا تو اِنَّكَ، یقیناً تو ہو جائے گا اس وقت مِّنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ اکبر، کانپتا ہے بندہ، تو ہو جائے گا نا انصافوں میں سے۔ اچھا کیوں نہ پکاریں؟ مصیبتوں میں پکارتے ہیں، تھوڑی سی چھوٹی مصیبت آ جائے پھر تو خیر ہے، پکار لینا چاہیے نہ کسی اور کو۔
فرمایا نہیں، سن لو، عقیدہ رکھیے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. سورۃ یونس 11واں پارہ آیت نمبر 107. یمسسک اللہ بضر، اگر اللہ تجھے تکلیف پہنچانا چاہے، تکلیف پہنچائے، فلا کاشف لہ الا ہو، کوئی اسے ٹالنے والا، کوئی اسے دور کرنے والا نہیں ہے، الا ہو، اسے دور کرنے والا اکیلا اللہ ہے. اس آیت پہ ذرا آپ غور کریں، دو حصے اس آیت کے. پہلے حصے میں فرمایا اِن یمسسک اللہ بضر، اگر اللہ تمہیں پہنچانا چاہے، آپ کو بضر نکرہ ہے، دو زبر، دو زیر، دو پیش جس لفظ پہ آ جائیں لغت عربی میں، گرامر میں اس کو نکرہ کہتے ہیں، تنوین آ جائے. بضر کیا مطلب ہے؟ الزر نہیں کہا، بضر کہہ دیا کہ اگر بڑی سے بڑی یا چھوٹی سی چھوٹی مصیبت بھی اللہ پہنچانا چاہے تو اللہ کے سوا فلا کاشف لہ الا ہو. فلا یہ لا نفی جنس کا ہے. آپ سادہ جو گرامر سے واقف نہیں ہے، صرف سے، نحو سے، ترکیب سے، وہ سمجھیں گے نہیں، لیکن جو میں مقصد نہیں تو انشاءاللہ آپ جھوم جاؤ گے، اور جو اہل علم ہیں وہ لطف اٹھا لیں گے اس سے. سنیے، فرمایا فلا کاشف لہ، لا نفی جنس، اس کا اسم ہے، جار اور ہو مجرور. جار مجرور کے لیے متعلق کا ہونا ضروری ہے گرامر میں. اس کا متعلق ہے ثابت یا موجود. اچھا، جنس متعلقات سے، اور اسی طرح لہو، یہ خبر، اللہ ہوا، یہ اس کے لیے خبر ہے. اب ذرا کیجئے، فرمایا یمسسک اللہ فلا کاشف لہ، ثابت یا موجود ہوگا. اب مانا ہوگا اگر اللہ آپ کو کوئی مصیبت تکلیف پہنچا دے، اس تکلیف دور کرنے والا جن سے کاشف کوئی موجود نہیں. جن سے کاشف، ٹالنے والا، کوئی ٹالنے والے کی جنس ہی موجود نہیں ہے، وجود ہی کوئی نہیں ہے کسی کا. کیا ٹالے گا؟ ہاں کون ٹالے گا؟ صرف اللہ، مگر وہی. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اگر وہ تجھے خیر پہنچانا چاہے تو فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اس کے کوئی نہیں ہے. مصیبت دے کوئی ٹال نہیں سکتا، خیر دینا چاہے تو کوئی روک سکتا ہے؟ پھر یہ لوگ کیوں پریشان ہیں؟ جی میری روزی کسی نے بند کر دی، بندش ہوئی ہے، کہتے ہیں نا. کئی لوگ آ کے جی کاروبار خدا جانے ٹھپ ہے، کسی نے کیا ہے، رشتے نہیں ہوتے، کوئی بندش ہے. بھائی جب یہ عقیدہ تو رکھے کہ جب رب فضل کرنے پہ آئے، رب خیر دینے پہ آئے، ساری کائنات مل کے اسے ٹال سکتی، اسے روک سکتی نہیں ہے.
اللہ اکبر! سنیے، یہی تو عقیدہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم کے صحابی ہیں۔ عمر 14-15 سال کی عمر ہے نبی کریم کے وفات کے وقت۔ ان کی کتنی عمر ہے؟ عبداللہ ابن عباس کی تو 14-15 سال کی عمر کا لڑکا چھوٹا ہوتا ہے، لیکن اتنی چھوٹی عمر میں صحابہ کے اندر حبر الامت کا لقب پانے والے، عمر میں صحابہ کے بیچ میں ترجمان القرآن کا لقب پانے والے، اتنی چھوٹی عمر میں قرآن کی تفسیر میں ایسی مہارت رکھنے والے۔ کیوں مہارت نہ ہو؟ عمر چھوٹی ہے لیکن نبی سے سنگت اور صحبت اتنی زیادہ ہے، علم کے اتنے حریص ہیں کہ اللہ کے نبی کے لیے بغیر کہے لوٹا بھر دیا۔ آپ جا رہے تھے حاجت کے لیے، انہوں نے لوٹا بھر دیا کہ جب حاجت کی تو ظاہر بات ہے وضو فرمائیں گے تو پانی چاہیے، گئے کنویں سے نکالا لا کے رکھ دیا۔ نبی علیہ السلام بے انتہا خوش ہوئے، جب خوش ہوئے پاس بلایا، ادھر آؤ، یوں اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا، کیا شان ہے، سینے کے ساتھ جوڑ دیا۔ ابن عباس کا سینہ نبوت کے سینے کے جڑا، یوں دبا کے فرمایا اللہم علمہ بیٹے ابن عباس کو اپنی کتاب کے علم سے مالا مال کر دے، قرآن کا علم نواز دے، عطا فرما، یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں نبی کریم کے ساتھ سواری پر بیٹھا ہوا تھا، میں نے آیت پڑھی تھی کہ مصیبت تے تو کوئی ٹال نہیں سکتا، فضل کرے تو کوئی رد۔ اب حدیث سنیے، ابن عباس فرماتے ہیں میں نبی کریم کی پیٹھ کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا ہوں، نبی کریم میری طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے یا غلام، یا غلام، اے لڑکے۔ کیا؟ غلام لڑکپن کی عمر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یا غلام، اے چھوٹے لڑکے، الا اعلمک کلمات ینفعک اللہ بہن، کوئی چند باتوں کی تعلیم تجھے نہ دوں، اللہ تجھے نفع دے گا ان کے ذریعے۔ کچھ باتوں کی تعلیم نہ دوں آپ کو کہ آپ یاد کر لیں، محفوظ کر لیں، اللہ نفع دے گا؟ فرمایا میں نے کہا ضرور، بتلائیے کیوں نہیں، میں تو علم کا حریص ہوں۔ پہلی بات فرمایا احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ یحفظک، اللہ کے دین کی حفاظت کر، اللہ تیرے حقوق کی حفاظت کر، اللہ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، حدود سے تجاوز نہ کر، اللہ کو یاد رکھ، اللہ تجھے یاد رکھے گا، تجاہک، تو اللہ کو اپنا مدد کرنے والا پائے گا۔ کتنی باتیں ذرا سن لیجئے۔ تیسری بات اذا سألت فاسأل اللہ، او میرا شاگرد جب بھی تو سوال کرے، مانگے تو کس سے مانگ؟ اللہ سے مانگ۔ اور یہاں خواجہ نہ دیں گے تو پھر کون دے گا؟ یہاں تو خواجہ سے مانگتے ہیں، کیا کیا جائے؟ ہم کچھ کہیں تو پھر شکایت ہوتی ہے، کہتے ہیں ولیوں کو نہیں مانتے۔ او بھائی ولیوں کو مانتے ہیں لیکن ولیوں کو الہ نہیں مانتے، ولیوں کو حاجت روا نہیں مانتے، ولیوں کو مشکل کشا نہیں مانتے۔ ولی بزرگ ہیں،
اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ ولی بنتا ہی تب ہے جب اللہ کی توحید پہ عمل پیرا ہو۔ تو شرک کر کے ولیوں سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ جس ولی نے ساری زندگی توحید بیان کی، اسی ولی کو اٹھا کے اللہ کا شریک بنا دیا۔ تو ولیوں کا چاہنے والا ہے، ولیوں کا دشمن ہے یہ۔ تو فرمایا فاسأل اللہ، جب تم مانگے تو اللہ سے مانگ۔ وَإِذَا بِاللَّهِ، جب تم مدد مانگے تو کس سے مدد مانگ؟ اللہ سے مدد مانگ۔ اللہ ہے، اور کیوں مانگ تو اللہ سے کیوں؟ اس لیے کہ وَعْلَمْ، جان لے یہ عقیدہ رکھ، ان الامت، ساری امت، اگلے پچھلے، مردے زندے، پیر فقہا، جتنے بھی ولی ہیں، ساری کی ساری امت اگر جمع ہو جائے، ان ينفعوک بشیء، ساری امت تجھے ایک ذرے کا نفع پہنچانا چاہے تو لم ينفعوک، وہ تجھے نفع پہنچا۔ سورہ یونس میں ابھی آپ نے پڑھا، نفع دینے والا، فضل دینے والا، خیر دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ آپ کو نفع نہیں دے سکتی، ہاں، الا بشیء قد کتبہ اللہ، آپ کو اسی قدر نفع ہوگا جو آپ کے لیے اللہ نے لکھا ہے، بس۔ ساری مخلوق اکٹھی ہو آپ کو فائدہ نہیں دے سکتی۔ اور اگلی بات، وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ، ساری امت آپ کو ضرر دینے پہ آ جائے تو لن یضروک بشیء، لم یضروک بشیء، آپ کو ضرر نہیں دے سکتے، اس لیے کہ ابھی سورہ یونس میں آپ نے پڑھا، یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، اگر اللہ مصیبت دے تو اس مصیبت کو کوئی ٹال سکتا نہیں ہے۔ ضرر آپ کو اتنا ہی پہنچے گا، الا بشیء قد کتبہ اللہ لک، جو اللہ نے آپ کو لکھ دیا آپ کے لیے، اس سے زیادہ آپ کو کوئی نہیں پہنچا سکتا۔ اور اگلی بات فرمایا، رفعت جفت الصحف، قلم اٹھا لیے گئے ہیں، جو لکھا گیا، خشک ہو گئے ہیں۔ اگلی بات، تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدۃ، خوشحالی میں اللہ کے حقوق کی پہچان رکھ، تنگی میں اللہ تیری ضرور مدد کرے گا۔ خوشحالی میں تو مست ہو کہ اللہ کو بھول جائے، اور پھر ناخن میں تکلیف ہو تو ساری رات آئے اللہ جی، آئے اللہ جی، یہ تکلیف ہو تو ہم چما، مزے میں ہو تو ہم چما دیگرے نیس، میرے جیتے ہے ہی کوئی نہیں، پھر مست ہوتا ہے، پھر آکڑ دیکھو اس کی۔ اور وہی ہے جب ایک کانٹا چبھتا ہے نا تو ہائے ہائے کرتا ہے اور اللہ کی شکوے کرتا ہے۔ اللہ فرمایا، وَعْلَمْ أَنَّمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، جو چیز آپ کے ہاتھ سے نکل گئی یقین کر لیجئے کہ یہ آپ کو ملنے والی نہیں تھی، اور جو پہنچی تو سمجھ لیجئے کہ یہ ٹلنے والی نہیں تھی، یہ یقین رکھ لیجئے۔ 9ویں بات، وَعْلَمْ، یہ یقین رکھ کہ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، مدد صبر کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ؟ صبر کر، مدد آئے گی۔ وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، فراخی جو ہے یہ تنگی کے ساتھ ہے، جب تنگی آئی تو فراخی آئے گی، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ
یسرا ان مع العسر یسرا. اور امام شافعی نے اسی شعر کو سامنے رکھ کر، کمال کا اس آیت کو سامنے رکھ کر شعر کہا، فرمایا اذا اشتدت بک ففکر فی لم نشرح، اذا اشتدت بک البلوى ففکر فی لم نشرح، اليسرى فإن العسر بين يسرين اذا فکرته ففرح. کوئی مصیبت اور تنگی آئے تو سورہ علم نشرح میں غور کر لیا کر، اس لیے کہ اس میں رب کا قرآن کہتا ہے ایک تنگی دو آسانیوں کے درمیان. پہلے آسانی تھی، اب تنگی آئی، تنگی کے بعد آسانی آئے گی. یہ پکی بات ہے. وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. خیر بات کر رہا تھا کہ اگر مصیبت ہو، تکلیف ہو، اپنے رب کے سامنے التجا کیجئے، رب سے مانگیے، وہ دینے والا ہے، وہ عطا کرنے والا ہے. ہم زندہ اللہ کو چھوڑ کر مردوں کے قدموں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں. اور پھر کئی لوگ اللہ کے کرتے شرک ہیں، اس کو محبت کہتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اس کو عشق کہتے ہیں. میرا دوست، اللہ ہمیں توحید فرمائے. اس دور کے ایک بہت بڑے اور ولی اللہ ہیں، پیر شیخ بابا چلاسی ایبٹ آباد والے. بہت ساری کتابیں، ہزاروں علماء کے مرشد، بڑی کتابیں لکھی ہیں. رات کو مطالعہ کرتے کرتے ان کی کتاب کا شاعر بھی ہیں، فارسی میں، پشتو میں، چلاسی کی جو زبان ہے اس اپنی زبان، تمام زبانوں میں یکساں، عربی، اردو، پشتو، کئی زبانوں میں فی البدی اشعار کہتے ہیں. اور ان کی شاعری واہیات نہیں، ان کی شاعری قرآن کی تفسیر ہے. ان کی شاعری میں عقیدہ ہے، توحید ہے، علم ہوتا ہے. تو کہتے ہیں اگر مانگتا ہے تو کہتے ہیں تو مت آخر شب کو برباد کر، تم مت آخر شب کو برباد کر. اگر تجھے ضرورت ہے تو رات کے آخری لمحات تہجد کے وقت کو ضائع برباد نہ کر. وہ گھڑی ہے کہ مسلم کی حدیث ہے، اللہ خود اترتے ہیں آسمان دنیا پر، جیسے اس کے شان کے لائق ہے، اپنی شان کے لائق اترتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں ہے کوئی بندہ جو مانگنا چاہے عطا کر دوں، ہے کوئی بندہ جو راضی ہونا چاہتا ہو، مجھے راضی کرنا چاہتا ہو، راضی ہو جاؤں، ہے کوئی بندہ جو معافی کا طلبگار ہو، معاف کر دوں. تو بابا کہتے ہیں تم مت آخر شب کو برباد کر، یہ ہے وقت فریاد، فریاد کر، اللہ کے سامنے فریاد کر. نہیں تجھ سے پوشیدہ ملت کا حال، نہیں تجھ سے پوشیدہ ملت کا حال، تو اس وقت ملت کو بھی یاد کر. جن کو تہجد کے لیے اٹھنے کا موقع ہے، رات کے آخری پہر، پوری امت کو یاد کرو، پوری ملت کو یاد کرو. ملت کی جو حالت زار ہے یہ آپ سے مخفی نہیں ہے، ان کو بھی یاد کر. کہتے ہیں ہے توحید بنیاد دی اے جوان، او میرا جونو ہے توحید بنیاد دی اے جوان، تو مت شرک سے حدم بنیاد کر. شرک سے اپنی بنیاد، شرک سے دین کی بنیاد کی بے خونی نہ کر. تو ہے غیر کی قید میں رو، کی قید میں پڑے ہوئے ہیں، یا قبروں کا مجاور ہے، یا زندوں میں پڑا ہوا ہے. تو ہے غیر کی قید میں روز و شب،
تو اس قید سے خود کو آزاد کر، ان گندگیوں سے نکل، آزاد کر اپنے آپ کو۔ دوئی سے تیرا قلب برباد ہے، دوئی سے تیرا قلب برباد ہے۔ شرک دوئی، ہم ایک والے ہیں، دو والے اللہ کے ساتھ دوسرا۔ کہتے ہیں دوئی سے تیرا قلب برباد ہے، وحدت سے اب دل کو آباد کر، تو وحدت سے اب دل کو آباد کر۔ مسلمان کیا سے خدا را تو انصاف کر، داد کر۔ مسلمان کا شرک سے کیا واسطہ ہے؟ کیوں ان پلیتیوں میں پڑا ہے؟ کہتے ہیں باپ دادا کے طریقے پہ چلتے ہیں، تو بابا کہتا ہے وہ کب غیر پر معتمد تھے بتا۔ ہمارے آبا و اجداد کون تھے؟ صحابائیں، انبیاء، صلحائیں، صحابائیں۔ انہوں نے کبھی غیر پہ اعتماد کیا؟ غیر اللہ پہ بھروسہ کیا؟ بابا جی کہتے ہیں وہ کب غیر پر معتمد تھے بتا، کبھی یاد آبا و اجداد کر، تو اموات سے چاہتا ہے مدد، تو اموات سے چاہتا ہے مدد، وہ رب سے مخاطب کی امداد کر۔ تو ان کے قدموں میں پڑا ہوا ہے۔ باپ دادا اور اللہ کے ولی تو اللہ سے مخاطب ہیں کہ اللہ تو کیا کر، ہماری مدد کر۔ بابا آخر میں آپ سب سے کیا کہتے ہیں؟ کر کے توبہ قوی، تو اب شرک سے کر کے توبہ قوی، چلاسی کو خوشحال کر، شاد کر۔ کہتے ہیں مجھے اگر خوش کرنا ہے تو شرک سے توبہ کر، توحید پہ آ، شرک کی دلدل میں کیوں پھنسا ہے؟ میرے دوستو، اللہ رب العالمین اپنی توحید پہ استقامت نصیب فرمائے، اور اسی عقیدے کے ساتھ اللہ موت نصیب فرمائے۔ یقین قد توحید دخل الجنت بغیر حساب، جس نے توحید کو متحقق کر دیا، ثابت کر دیا، پکا رہا، جنت میں بغیر حساب کے جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔